حلال آڈٹ کا دائرہ کار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں جا کے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر جگہ مشینیں لگی ہوتی ہیں، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں یہاں پر طے ہو رہی ہیں۔ ایک تو حلال ایشورنس سسٹم کی تطبیق کا جائزہ۔ ٹھیک ہے، حلال ایشورنس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر چیز کو یقینی بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سسٹم چاہیے ہوتا ہے۔ تو کمپنی کو بھی کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے 3733 پہ صرف عمل نہیں کرنا کہ کاغذ میں اس کی رسمی کارروائی پوری کر دیں، اس کا ایک سسٹم بنانا ہے جس سے ہمیں اعتماد ہو کہ اس سسٹم کے تحت آپ غلط بات کو پکڑ سکتے ہیں اور غلط بات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حلال ایشورنس سسٹم ہوتا ہے۔ تو حلال ایشورنس سسٹم جو ہے، اس کا کمپنی نے جو بھی نظام بنایا ہوا ہے، کمپنی بتائے گی کہ ہمارے یہاں پر انٹرنل یعنی حلال کے الگ آفیسرز موجود ہیں، ہم نے جو ہے اس کے ڈپارٹمنٹ بنائے، یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جب یہ کام ہوتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ رپورٹ آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی سسٹم انہوں نے بنایا ہوگا۔ تو ان کے اس سسٹم کا جائزہ، یہ سسٹم کا جائزہ کیسے لیں گے؟ ان کی ڈاکومنٹیشن سے لیں گے، ان کے انٹرویوز سے لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ڈاکومنٹیشن ہے کہ آپ نے کام کیسے کرتے ہیں؟ اگر وہ کہیں کہ ہم سب کچھ نیک نیتی سے کرتے ہیں، لکھا کچھ نہیں ہے، تو اس کا تو اعتبار نہیں، تو لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے ظاہر اہم چیز ہوتی ہے کہ اجزاء ترکیبی کیا ہیں، تو اس کو دیکھنا ہے۔ پھر اس کے اندر جو فارمولے ہوتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیمیکل فارمولے جو ہوتے ہیں، تو فارمولوں سے فرق پڑتا ہے نا، یعنی مثلا آکسیجن ہے، آکسیجن ہم سانس لینے کے لیے آکسیجن لیتے ہیں نا، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے اندر بھی آکسیجن ہوتی ہے، اجزاء ترکیبی میں تو داخل ہے، تو فارمولہ بدل گیا تو اب سانس آپ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے اجزاء ترکیبی ٹھیک ہونے سے چیز بھی ٹھیک ہو، اس کا فارمولہ بھی دیکھنا پڑے گا، کس تناسب سے مل کر بنی ہے، کیا ہوا ہے۔ پھر ویئر ہاؤس، اس کا جو انوینٹری ہے، گودام ہے، اس کا جائزہ، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، پروڈکشن جو ان کی ہو رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر بن رہا ہے، کیسے بن رہا ہے۔ اسی طرح کلیننگ اور سینیٹیشن، یعنی صفائی اور نکاسی آب، پانی جو وہاں سے نکل رہا ہے، تو اس کا کیا فارمولہ ہے۔ لیبارٹری سے کسی جزو ترکیبی کا تجزیہ، یعنی لیبارٹری انالیسس، اگر ضرورت ہو۔ دیکھیں ضرورت کب ہوگی؟ جب کہ اجزاء ترکیبی کے اندر اگر صرف فرض کریں پودوں کی چیزیں سوس، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی مسئلہ پھر ہوگا وہ اس کا تعلق فارمولے سے ہوگا کہ مضر ہے یا نہیں، لیکن حرام تو نہیں ہوگی نا۔ اچھا، اگر اجزاء ترکیبی میں ایسی کوئی چیز ہے جو حلال سے بھی آتی ہے، حرام سے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ہو سکتے، لیکن پیچھے سے اس کا سرٹیفیکیشن موجود ہے، سپلائر کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ بھئی ہم جو چیز ڈالتے ہیں وہ صحیح ہوتی ہے، تو اب ہمیں دوبارہ سے مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ یا تو ہے ہی حرام، چاہے جیسے E120 عام طور پہ، یعنی ایک ہی ہے جو ای کوڈس کے اندر جو جس کو واضح حرام کہتے ہیں، تو E120 اگر اس میں ڈلا ہوا ہے کلر کے طور پہ، یا اور کوئی ایسی چیز ڈلی ہوئی ہے جو کہ ایسے ملک سے آئی ہے جہاں پر حرام حلال کی کوئی وہ نہیں ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہمیں یا تو کوئی سرٹیفکیٹ لا کے دو یا کچھ، یا پھر ہم ٹیسٹ کرائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ٹیسٹنگ پہ فوراً نہیں جاتے، ٹیسٹنگ مہنگی بھی بہت ہے اور کوالٹی ٹیسٹنگ ہر جگہ دستیاب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں تو اب تک وہ پولیو کے ٹیسٹ ابھی تک نہیں کر کے دے رہے کہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کی کوالٹی نسبتاً کمزور ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال اویلیبل ہے اور بہت ساری ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے، تو وہ ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آگے چل کر بین الاقوامی ٹیسٹنگ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت کاسٹلی ہے، خرچہ ہے، تو جہاں پر بہت زیادہ ایشو ہوگا وہاں جائیں گے، ہر اس میں تو نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال یہ بھی اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، یعنی آپ طے کریں گے کہ فلاں چیز کا جائزہ لیا جائے۔ اسی طرح جو پیکیجنگ ہے، لیبلنگ ہے، اسٹوریج ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے،
ان سب چیزوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا. یعنی پیکنگ کیسے ہو رہی ہے، اس کے اوپر اس کا جو لیبل ہے جس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں زائد ترکیبی یہ ہے یا اس کا بار کوڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر وہ چیز وقتی طور پر اسٹور ہو کر پھر جاتی ہے مارکیٹ میں تو اس کا انوینٹری کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. ٹرانسپورٹیشن میں یعنی ایک تو حلال حرام چیزیں ایک ساتھ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی، ایک اصول تو سادہ سا ہی ہے. دوسرا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیمپریچر سینسیٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے فروزن آئٹم ہے، آپ نے اس کو بھیجا ہے اور عام ٹرک میں بھیج دیا، تو ظاہر ہے وہ پتہ نہیں وہاں پہنچنے تک کوالٹی اس کی صحیح رہے گی نہیں رہے گی. جیسے ہم لوگ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں تو جب صبح سے شام ہوتی ہے تو برا حال ہو جاتا ہے نا. تو شام کے وقت میں وہی فریش گوشت جو ہوتا ہے فریش نہیں ہوتا ظاہر ہے، تو اس کی وجہ اس کا ٹیمپریچر کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ایک دفعہ ایک ادارے کے ساتھ ہوا، انہوں نے ایکسپورٹ کے لیے سامان بھیجا، وہ واپس آ گیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے. اچھا ایکسپورٹ والے بڑے احتیاطیں کرتے ہیں نا، ایکسپورٹ والوں کو پتہ ہے کہ ایک سامان بھی آ گیا تو پچھلے 10 جو ہمارے وہ تھے معاملات تھے اس کا پروفٹ تو اس میں ضائع ہو جائے گا، چیز خراب ہو جائے گی. تو اس لیے وہ احتیاط کرتے ہیں، وہ چیزوں کی رعایت کرتے ہیں. تو انہوں نے تو خوب رعایت کر کے بھیجا تھا، وہ گوشت بھیجا تھا انہوں نے، اور ان کے جو ٹرک تھے وہ بھی وہ تھے جس میں ڈی فریزر اور ٹیمپریچر مینٹین ہوتا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا ڈرائیور تھا نمازی، پکا نمازی تھا. وہ نماز پڑھنے گیا تو لمبی نماز اس نے کوئی سنتیں نفلیں پڑھنی شروع کر دی، اور ٹرک اس نے بند کر دیا. تو وہ جو ڈی فریزر تھے نا وہ ٹرک سے کنیکٹڈ تھے انجن سے. جب انجن بند ہوا تو ڈی فریزر بند ہو گئے. ادھر اس نے نمازیں کوئی لمبی چھوٹی پڑھ لی، ٹھیک ہے. تو آدھا پونا گھنٹہ لگا کے جب وہ واپس آیا تو ظاہر فروزن آئٹم اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا، لیکن اس میں کچھ پانی چھوٹ گیا ہوگا تھوڑا بہت، اور وہ ان کے وہ جو ایکسپورٹ والے ہیں ان کے بعد حساس مشینیں ہوتی ہیں، اس میں آ گیا کہ بھائی اس کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے، تو وہ انہوں نے واپس کر دیا. تو بعد میں پھر انہوں نے دوسرے ٹرک جو کہ جس کے اندر ڈی فریزر الگ سے ہو تو وہ شروع کی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے.